میرے کہنے کا مطلب ہے یہ کھڑے ہو کر جو نماز میں ٹانگوں کے بیچ میں فاصلہ ہے تو جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو ان پیروں کو ملا لینا چاہیے پنجوں کو اور گھٹنوں کو، یہ بتائیے مجھے، یہاں میں کنفیوز ہوں۔ اوکے، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے مملکت سعودی عرب۔ اس ویڈیو کے ذریعے ایک اعتراف بھی کرنا ہے اور کچھ اعتراضات کے جوابات میں خیال سے آپ کو مل جائیں گے دوران ویڈیو۔ ہمیں بہت سی ایسی ویڈیوز ہیں میری، ان کے دیکھنے کے بعد میرے ویورز یہ کہتے ہیں کہ یہ بات تو ہمیں پہلی مرتبہ پتہ چلی عاقل صاحب، آپ نے تو جو بات پیش کی ہے سعودی عرب کے کبار علماء کے فتاوی جات کے توسط سے، وہ ہمارے یہاں تو ہند و پاک میں ہم نے کبھی سنی ہی نہیں۔ حضور، یہ جو بات آج میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جس صبا نے مجھ سے سوال پوچھا کہ نماز میں سجدے کی کیفیت میں کس طریقے سے پیر ہونے چاہیے، میں آج تک اللہ گواہ میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، مجھے اس بات کا علم نہیں تھا، اور میں یہ بات اعتراف برملا اس بات کا اظہار بھی کر رہا ہوں، اور صبا کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں اس خوبصورت سوال پر۔ اور بغیر تمہید کے سوال ہوتا ہے، مختصر سوال ہوتا ہے، لیکن اس سوال کی وجہ سے جس طریقے سے آپ لوگوں کو بہت ساری ویڈیوز کے ذریعے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ سعودی عرب کے کبار علماء نے انہوں حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، مجھے آج یہ پہلی مرتبہ علم ہوا کہ جو حدیث جس طریقے سے عمل میں کیا کرتا تھا سجدے میں پیروں کو، کیونکہ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام کی وہ نماز کی کیفیت بیان کرتی ہیں کہ آپ کی جو ایڑی تھی وہ ملی ہوا کرتی تھی سجدے کے اندر۔ میں آپ کو اس اعتراف کے ساتھ کہ اس حدیث کے بارے میں مجھے آج پہلی مرتبہ علم ہو رہا ہے، اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جیسے کہ آپ لوگوں کو بہت ساری چیزوں کا پہلی مرتبہ پتہ چلتا ہے کہ جناب جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنا یا سورہ ملک پڑھنا سونے سے پہلے، یا مختلف آیتوں کے وظائف اور وظیفے کرنا، یا نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا، اس طرح کے ہمارے ساتھ کئی پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو عاقل صاحب ہم نے پہلی مرتبہ اپنی زندگی میں، ہمارے باپ دادا علماء میں شمار ہوتا ہے ان کا، کہ بڑے علماء ہیں بر صغیر میں، اور انہوں نے ہمیں یہی بتایا کہ آیت الکرسی پڑھا کریں، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اور سورہ کہف کے بارے میں بھی بہت سارے لوگوں نے کہا کہ صحیح یہ حدیث جو ہے ٹھیک ہے، اس پر عمل کیا جائے گا، لیکن محققین کے سعودی عرب کے علماء اور مشائخ کا موقف یہ ہے کہ یہ احادیث ضعیف ہیں۔ تو جیسے آپ کو تعجب ہوتا ہے نا، اور مسلمان کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، مسلمان کو تحقیق کرنی چاہیے۔ جب صبا کا سوال آیا تو میں نے تحقیق کرنی شروع کری، اور پتہ یہ چلا کہ میرا عمل بھی، مجھے بھی دراصل اپنی نماز کی اصلاح اس لیے کرنی چاہیے کیونکہ جب صحیح احادیث ہمیں ملتی ہیں تب ہمیں موقع ملتا ہے کہ ضعیف احادیث کو چھوڑ کر صحیح احادیث پر عمل کرنا ہم شروع کر دیں۔ پہلے میں رفع یدین نہیں کیا کرتا تھا، جب مجھے پتہ چلا کہ رفع یدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، تو صبا نے بھی کہا کہ اگر یہ سنت ہے تو ہم اس پر عمل کریں گے۔ صبا، آج آپ کی وجہ سے مجھے ایک بات نہیں پتہ چلی ہے، اور مجھے اس بات کی امید ہے کہ بہت سارے ویورز کو میرے اس بات کا شاید پہلے علم نہ تھا کہ سجدے کی حالت میں پیروں کو ملانا چاہیے یا جدا کر دینا چاہیے۔ لیجئے سنتے ہیں سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث بیان کی جا رہی اور وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں نے دیکھے تو آپ علیہ السلام کے سجدے میں قدم ملے ہوئے تھے۔ یہ کیا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں نماز میں سجدے میں خاص طور پر، چونکہ صبا نے کہا کہ ہم جب کھڑے ہوں تو اس کو پیروں میں کشادگی ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں کیا سجدے میں بھی کشادگی ہونی چاہیے یا پھر ہمیں پیروں کو ملا کر رکھنا چاہیے؟ حقیقت یہ ہے کہ آج اس ویڈیو ریکارڈ کرنے سے پہلے میں پیروں کو ملایا کرتا تھا، لیکن سنیے سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز کیا فرما رہے ہیں۔ یہاں شیخ بن باز یہ فرما رہے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ آپ اپنے پیروں کو جما کر رکھیں فی حالت سجود، نصبہما، ان کو جما کر رکھیں سجدے میں۔ سوال یہ پھر پوچھا گیا جیسے صبا نے پوچھا کہ مع التفریق و مع الجمع، ان کو پیروں کو ایسے رکھیں الگ الگ یا پھر دونوں کو ملا کر رکھیں؟ تو شیخ فرما رہے ہیں کہ هذا الاصل التفریق،
تحرير. الاصل التفریق، ان سجدے میں اصل جو ہے وہ تفریق ہے. نماز کی جو کیفیت ہے اس میں اصل تفریق ہے، جدا جدا رکھنا ہے. أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفرق بين ركبتيه وقدميه ويديه. آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے گھٹنے، آپ کے قدم مبارک اور آپ کے ہاتھ، انہوں میں کشادگی ہوا کرتی تھی، متفرق ہوا کرتے تھے، ان کے اندر فرق ہوا کرتا تھا. في سجود وفي ركوع. فی سجود ہی و فی رکوع ہی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سجدہ، آپ کے رکوع کی کیفیت بھی اسی طریقے سے ہوا کرتی تھی. أما رواياتنا قد اب وہ جو روایت پیش کی جاتی ہے نا، جو آپ نے بھی یقیناً سنی ہوگی اور بہت سے لوگوں نے شاید سنی ہو، وہ یہ کہ ہم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نماز کی کیفیت بیان کرتی ہیں. عقب هذا الآخر فيها نظر. فیہ نظر، شیخ فرما رہے ہیں کہ اس حدیث، یہ حدیث محل نظر ہے. من روایت ابن خزیمہ والحاکم والاصل فی هذا كله عدم. یہاں شیخ ان محدثین کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اس میں جتنی بھی احادیث پیش کی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری محل نظر ہیں. تو اس سلسلے میں نماز چونکہ تعبدی امر ہے اور رات اور دن میں اللہ رب العالمین نے 5 وقت نماز فرض کی ہے، اس کے علاوہ بہت ساری سنن اور نوافل ہیں، اس لیے احادیث میں نماز کی مکمل تفصیلات ملتی ہیں. قیام، رکوع، سجود کے مسائل بالکل واضح ہیں. کہیں کہیں فہم و نصوص میں اختلاف کے سبب بعض مسائل میں اہل علم کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، جیسے کہ سجدے کی حالت میں قدموں کو ملانے اور نہ ملانے کا مسئلہ ہے. سجدے کی حالت میں پیر ملانے کے متعلق اہل علم کے درمیان 2 رائے پائی جاتی ہیں. نمبر ایک تو یہ کہ دونوں پیر ملا کے رکھنا چاہیے. نمبر 2 دوسری یہ کہ دونوں پیروں کو جدا جدا رکھنا چاہیے. کیفیت نماز خصوصاً صف بندی اور سجدے کے مسائل کا جب احادیث کی روشنی میں ہم جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سجدے کی حالت میں دونوں پیروں کو جدا جدا رکھنا ہی مسنون ہے. اس کے مختلف دلائل پیش خدمت ہے. نمبر 1، نماز کی اس قدر اہمیت و فضیلت اور دن و رات میں بار بار نماز آنے کی وجہ سے صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی مکمل کیفیت بتلائی ہے، جن میں کہیں یہ مذکور نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں سجدے کی حالت میں دونوں پیر ملا کر رکھا کرتے تھے. نمبر 2، جس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ سجدے میں دونوں پیروں کو ملانا چاہیے، اس میں ملانے والے الفاظ کی زیادتی راوی کی طرف سے ہے جو ناقابل استدلال ہے. نمبر 3، نماز میں قدم سے قدم اور ٹخنے سے ٹخنا ملانے والی احادیث دلالت کرتی ہیں کہ سجدے کی کیفیت میں یا سجدے کی حالت میں جدا جدا رکھا جائے گا. حدیث دیکھیں، سیدنا نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف اپنا رخ کیا اور فرمایا اقیموا صفوفکم، اپنی صفیں برابر کر لو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ 3 بار فرمائے. الکاش کہ اس طرح کی فضا بر صغیر میں بھی ہو. ہمارے اہل حدیث کے تو مساجد میں ہوتا ہے کہ امام پیچھے مڑ کر لوگوں کو کہتا ہے سووا صفوفکم، اپنی اقیموا صفوفکم، اپنی نمازوں اپنی صفوں کو درست کر لو. لیکن احناف کے یہاں یہ سنت نہیں پائی جاتی، اس لیے اس حدیث پر عمل کرنا شروع کر دیجئے. سووا صفوفکم یا اقیموا صفوفکم یہ کہنا شروع کر دیں. تو میں حدیث کی طرف پھر آپ کی توجہ چاہوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفیں برابر کر لو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 3 بار فرمایا. قسم اللہ کی ضرور ایسا ہوگا، یا تو تم اپنی صفوں کو برابر رکھو گے یا اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں مخالفت پیدا کر دے گا. سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ ایک آدمی اپنے کندھے کو اپنے ساتھی کے کندھے کے ساتھ، اپنے گھٹنے کو اپنے ساتھی کے گھٹنے کے ساتھ اور اپنے ٹخنے کو اپنے ساتھی کے ٹخنے کے ساتھ ملا کر اور جوڑ کر پڑھا کرتا تھا اور کھڑا ہو جاتا تھا نماز میں. یہ حدیث تقاضا کرتی ہے کہ نمازی جس طرح قیام میں قدم کو الگ الگ رکھا تھا، اسی طرح رکوع میں بھی الگ الگ رکھنا چاہیے، اور لہذا سجدے میں بھی یہی کیفیت رہے گی، کیونکہ سجدے میں الگ سے کوئی حکم نہیں ہے. نمبر 4،
سجدے کی سنت میں سے ہے کہ دونوں بازو پہلو سے الگ رہیں، پیٹ رانوں سے الگ رہے اور دونوں ہاتھوں کے درمیان کشادگی ہو جو پہلو اور ران سے الگ ہو۔ اس سے لازم آتا ہے کہ دونوں قدم جدا جدا رہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو اپنے بازوؤں کے درمیان اس قدر کشادگی کر دیتے کہ دونوں بغلوں کی سفیدی ظاہر ہونے لگتی تھی۔ عباس بن سہل السعدی نے سیدنا ابو حمید رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث روایت کی اور کہا جب سجدہ کیا تو اپنی رانوں کو کشادہ رکھا اور پیٹ کو رانوں سے نہ لگایا۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے نقل کیا ہے۔ گو کہ یہ حدیث ضعیف ہے، مگر سجدے میں دونوں رانوں کو الگ الگ اور پیٹ سے جدا رکھنا مسنون عمل ہے۔ اس سنت پہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل علم کا اجماع نقل کیا ہے۔ علامہ شوکانی نے کہا کہ دونوں رانوں یعنی گھٹنوں اور دونوں قدموں کے درمیان تفریق کرنی چاہیے، اور اصحاب شافعیہ نے کہا کہ دونوں پیر کے درمیان ایک بالش جدائی رکھنی چاہیے۔ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امام شافعی اور اصحاب شافعی نے کہا کہ سجدے کرنے والے کے لیے مستحب ہے کہ وہ دونوں گھٹنوں اور دونوں قدموں کے درمیان جدائی کرے۔ قاضی ابو الطیب نے اپنی تعلیق میں کہا ہمارے اصحاب نے کہا کہ دونوں قدم کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں اعتدال کا حکم دیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعتدلوا فی السجود، سجدے میں اعتدال کو ملحوظ رکھو اور اپنے بازو کتوں کی طرح نہ پھیلاؤ۔ یہ اعتدال پیر سے پیر ملانے پر نہیں پیدا ہوگا، بلکہ جس طرح قدم و رکوع میں تھا اسی طرح باقی رہے گا۔ قدم والی جو روایت ہے اس حدیث کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ چونکہ صبا ایک خاتون ہے اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم عام ہے کہ اعتدلوا فی السجود، تو یہ عورتوں کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے کہ اپنے بازوؤں کو کتوں کی طرح سے نہ پھیلائیں۔ اسی طریقے سے سجدے کی حالت میں دونوں پاؤں کو ملا کر رکھنے والی ایک حدیث ملتی ہے، اس کے الفاظ اس طرح سے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کی حالت میں اس طرح پایا کہ آپ علیہ السلام نے اپنی ایڑیوں کو ملانے والے اور اپنی انگلیوں کے سروں کو قبل رخ کرنے والے تھے۔ تو آپ علیہ السلام کی نماز کی جو کیفیت بیان کی جا رہی ہے وہ یہ کہ آپ کی انگلیاں اور آپ کے جو پیر ہوتے تھے وہ قبلہ رخ ہوا کرتے تھے اور ایڑیوں کو آپ ملا کر رکھتے تھے۔ اس حدیث میں جو کہ شیخ ابن باز نے فرمایا نا، امام ابن خزیمہ، امام حاکم، امام بیہقی اور امام ابن حبان نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اولاً جیسے کہ شیخ ابن باز نے فرمایا کہ یہ حدیث محل نظر ہے، یہ صحیح حدیث احادیث کے مخالف ہے، یہ حدیث صحیح احادیث کے مخالف ہے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ حدیث محل نظر ہے، بظاہر یہ شاذ اور صحیح احادیث کے مخالف بھی ہے۔ فتاوی نور علی الدرب جو آپ کی خدمت میں اس ناچیز نے شیخ ابن باز کی آواز آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، مگر قدم ملانے کی زیادتی نہیں ہے۔ روایت دیکھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ نہ پایا تو میں نے اپنے ہاتھوں سے آپ کو تلاش کرنا شروع کر دیا، چنانچہ میرا ہاتھ آپ کے پاؤں کو لگا جو سیدھے کھڑے تھے جب آپ سجدے میں تھے اور پڑھ رہے تھے اللہم اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ ان ساری روایات میں
یحییٰ ابن ایوب ضعیف راوی ہیں جن سے کافی منکرات مروی ہیں، لہذا جو حدیث پیش کی جاتی ہے کہ آپ علیہ السلام پیروں کو ملا کر رکھتے تھے وہ قابل حجت نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ سجدے کی حالت میں دونوں پیروں کو الگ الگ رکھا جائے، یہی مسنون عمل ہے۔ فضیلت شیخ مقبول احمد سلفی داعی اسلامک سینٹر طائف کا یہ مقالہ آپ کی خدمت میں نے پیش کیا ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جس طریقے سے آپ کو بہت ساری چیزیں دوران نور ٹی وی چینل جدہ یوٹیوب پر دیکھتے ہوئے حاصل ہوتی ہیں، یقین جانیے جب میں تحقیق کرتا ہوں اور جب میں ان سوالوں کے جوابات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو جتنا مستفید آپ ہوتے ہیں اللہ گواہ ہے، اس سے زیادہ مستفید یہ ناچیز ہوتا ہے، یہ کم علم ہوتا ہے۔ مجھے بہت سارے لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے اعتراض کی ہمیں پرواہ نہ کرتے ہوئے ہمیں اپنی نمازوں کو درست کرنا ہے، ہمیں اپنے عقیدے کو درست کرنا ہے۔ اور جو بات پچھلے دنوں ہی بلکہ سماعت شیخ معراج ربانی یہی تشریف فرما تھے، آپ کے ساتھ میں لائیو مخاطب بھی تھا، ان سے جب گفتگو ہوئی تو انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ عرب علماء کی جو تحقیق ہے وہ ہمارے علماء سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور بہت ساری وہ احادیث جیسے سورہ کہف وغیرہ اور سورہ آیت الکرسی کی جو احادیث ہیں، جب شیخ معراج سے میں نے ذکر کیا تو شیخ معراج نے ان کے بچوں نے کہا کہ ہم نے پچھلے ہی محاضرے میں یہ تمام باتیں علماء سے سنی ہیں اور یہ احادیث ٹھیک نہیں ہے۔ یہ آپ کو اختلاف کا حق حاصل ہے، میرے خلاف کئی آڈیوز اور کئی ویڈیوز بھی منظر عام پر آئی ہیں، لیکن ہمیں پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں پرواہ اس بات کی کرنی ہے کہ میری اور آپ کی نماز درست ہو جائے۔ ہمیں کوئی عار نہیں ہے کہ ہم اس اپنی کم علمی کا اعتراف کریں، اور ہمیں کوئی عار بھی نہیں ہے کہ جب ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مل جائے تو ہم اس پر عمل کر لیں، اور ہمیں کوئی عار بھی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کا شکریہ ادا کریں ان کے بہترین اور خوبصورت سوال دینے پر، اور ان سے معافی بھی مانگ لیں کہ کیونکہ یہ شان ہے مسلمان کی، جب آپ کو صحیح روایت مل جائے، صحیح حدیث مل جائے، تو جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب صحیح حدیث مل جائے اسی پر عمل کر لو۔ تو ان ائمہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے، ہماری کم علمی کو جہالت کو علم سے بدل دے، ہماری کمزوری کو اللہ رب العالمین طاقت میں بدل دے، اور اللہ تعالی اس چینل کو دنیا کے لیے قرآن و سنت سے جڑنے کا ایک سبب بنا دے۔ یہ خوبصورت ویڈیوز دیکھنے کے بعد اگر آپ اس چینل کو اپنی سپورٹ دینا چاہتے ہوں تو ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق بخشے، اس چینل کو جوائن ممبرشپ اسکیم کے ذریعے جڑ کر سپورٹ دیجئے۔ مجھے امید ہے جہاں جہاں اصلاح ہوگی، جہاں جہاں قرآن و سنت پر عمل ہوگا، وہاں وہاں مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین ہمارے میزان حسنات میں نیکیاں لکھی جائیں گی، اور وہ قیامت میں اللہ کی جنت کا حصول ہمارے لیے آسان فرما دیں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون